اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب اور طاقتور دعا شیئر کروں گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا پہاڑ جتنا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ حاجت روا ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں، میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ مصیبت ضرور ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دعا دعائی یونس ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہمیشہ اہمیت کی حامل رہی ہے، جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تمہیں اسم اعظم کی رہنمائی کروں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا جناب یونس کی دعا ہے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، اس دعا کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، لیکن لوگ صحیح راستے پر نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر ضد کرتے رہے، تو وہ قوم کی بے ایمانی سے عاجز آ کر ناراض ہو کر آبادی سے باہر نکل گئے اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی کے ذریعے مچھلی کے شکم تک پہنچا دیا، گویا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کی قید میں رہنا پڑا۔ تو انہوں نے اس ترک اولا کا اعتراف کر کے توبہ کی کہ مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اللہ مجھے مچھلی کے حوالے نہ کرتا۔ آپ نے مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں آواز دی، یعنی کہ آپ نے 3 طرح کی تاریکیوں میں اللہ رب العزت کو پکارا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسری سمندر کی گہرائی کی تاریکی، اور تیسری رات کی تاریکی۔ آپ نے پکارا، اے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی کہ آپ نے اس دعا کو پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس پلٹ گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی ساری قوم ان کے گرد جمع ہو گئی اور راہ توحید پر گامزن ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا میں اسم اعظم ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی کہ اچانک کسی مصیبت نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو آپ نے کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من
الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ نے کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت فوراً ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ رات کو اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یعنی کہ ایک تسبیح صبح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے رات سونے سے پہلے اس دعا کی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار غیبی طریقے سے میری مدد فرما۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو 21 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دے گا۔ اور اگر آپ رزق کی تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگ دستی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو آپ نے روزانہ ایک روٹی لینی ہے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور ان ٹکڑوں پر 100 مرتبہ اس دعا مبارک کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر روٹی کے ٹکڑوں پر دم کر کے ان ٹکڑوں کو گھر کی چھت پر پھینک دیں یا پھر کسی کھلے میدان میں رکھ دیں یا پھر قبرستان میں رکھ دیں، لیکن یاد رہے کہ کسی صاف ستھری جگہ پر آپ نے روٹی کے ان ٹکڑوں کو رکھنا ہے تاکہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو۔ ان ٹکڑوں کو چرند پرند کھائیں گے اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ چاہیں تو 21 دنوں تک جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو مسلسل 41 دنوں تک اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں آپ نے ان تمام کا تصور کر لینا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ دوستو، اس دعا کے اور بھی بہت زیادہ وظائف ہیں، لیکن یہاں میں نے 2 سے 3 وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دعا مانگے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔